میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مدارس کو چیلنجز ہیں اس وقت میں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ ہے کہ طلباء کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ طلباء کو ہم اس قابل کر دیں، ان کے اندر اتنی اہلیت ہو، صلاحیت ہو، آج کے زمانے کے وہ ان تمام آلات سے، ان تمام ہتھیاروں سے جو آج کل ہتھیار استعمال ہوتے ہیں تحقیق میں، ریسرچ میں، ان کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے اندر جا کر اپنے اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ دو قومی نظریے پہ ہی ملک بنا ہے، تو اس ملک میں اسلام نافذ کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے افراد تیار کرنا، ادارے بنانا، اس کے لیے ماحول قائم کرنا، ماحول بنانا، اس کے لیے لابنگ کرنا، سفارت کاری کرنا، ذہن سازی کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ اسلام نافذ کریں گے، لیکن آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سود کا خاتمہ کریں۔ سود کا خاتمہ کریں گے تو جتنے پاکستان میں بینکنگ کا نظام ہے اس پورے کو تبدیل کریں گے نا، تو بینکنگ میں کتنے لاکھ لوگ ہیں ملازمین، اور اس میں جو مینیجر ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، وہ میرے خیال میں 1 ملین سے زیادہ ہوں گے، کم از کم 1 ملین۔ تو آپ اس کو تو حرام قرار دے رہے ہیں، متبادل ہے آپ کے پاس۔ اور اس وقت میں جو اسلامی بینکوں میں جو مفتی حضرات کام کرتے ہیں، کیا یہ انصاف ہے کہ اتنا وقت جتنا وقت وہ دے رہے ہیں کافی ہے؟ اس کے لیے ان کا اپنا کاروبار بھی ہے، اپنے مدرسے بھی ہیں، وہ پڑھاتے بھی ہیں، وہ کئی جگہوں میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جز وقتی طور پہ بینک میں بھی جاتے ہیں۔ تو یہ مت کرنا، ایک چیلنج ہے افراد رجال کار کا۔ دوسرا مدارس کا تحفظ ہے کہ مدارس کا تحفظ ہو، طلباء کا تحفظ ہو، اساتذہ کا تحفظ ہو۔ ان 15-20 سالوں میں جتنی قتل و غارت گری کراچی میں ہوئی ہے، کراچی کے کتنے بڑے بڑے علماء کرام شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ کون ان کا والی وارث تھا؟ کسی نے ان کے قاتلوں کو پکڑا؟ کسی کے اوپر کیس چلا؟ کوئی والی وارث ہے اس کا؟ 16,000 مدارس کے طلباء اساتذہ ان 16-17 سالوں میں ان کو شوٹ کیا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ہم اتنے بالکل لاوارث لوگ ہیں۔ 20 سال سے اکاؤنٹس ہمارے بند ہیں، غیر ملکی طلباء کے ویزے بند ہیں، اور آپ پنجاب میں خیر پختونخوا میں چلے جائیں، اساتذہ کے لیے تنخواہیں نہیں، اتنی مشکلات میں لوگ۔ تو یہ تحفظ، میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے تحفظ کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے مجمع العلوم اسلامیہ ہو، چاہے وفاق المدارس ہو، ان سب کو اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے مدارس کے طلباء اساتذہ ان کی جان مال محفوظ ہو، ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، اور جہاں جہاں خطرات ہیں ان خطرات کا سدباب ہونا چاہیے۔ جیسے مدرسوں پہ چھاپے پڑتے ہیں تو جیسے جب دل چاہتا ہے پولیس کا وہ چڑھ جاتی ہے، کبھی رینجر آ جاتی ہے، کبھی پولیس آ جاتی ہے، کبھی CTD آ جاتی ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا اتنی ہم لاوارث؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اللہ نے ہمیں ایک قوت طاقت دی ہے، جتنے ہمارے پاس افراد ہیں، جتنے ہمارے پاس لوگ ہیں، ہم اس کا بالکل بندوبست کر سکتے ہیں، قانونی لحاظ سے بھی، تعلقات کے لحاظ سے بھی۔ ہم نے مجمع میں اس کا الحمدللہ اہتمام کیا، اور مجمع میں 10 وکلاء ہم نے اس کام کے لیے رکھے ہوئے۔ جب بھی کسی مدرسے پہ کوئی مشکل آتی ہے، مجمع سے جو وابستہ مدارس ہیں وہ فوری طور پہ ہمارے وکیل کو رابطہ کرتے ہیں، وکیل خود پولیس سے رابطہ کر لیتا ہے، تھانے سے رابطہ کر لیتا ہے، عدالت سے رابطہ کر لیتا ہے۔ کتنے مدارس کے اوپر کیس ہوئے ہیں تو انہی 10 وکلاء نے فوراً اس کو الحمدللہ حل کیا ہے۔ تو اتنی آسانی ہو گئی ہے لوگوں کو۔ کتنے سارے ایسے لوگ تھے جو 4th شیڈول میں تھے، ہمارے ان وکلاء نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو 4th شیڈول سے نکالا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وفاق المدارس سے وابستہ بہت سارے علماء کرام، ان کو میں نے ذاتی طور پہ کوشش کر کے ان کو 4th شیڈول سے نکالا ہے۔ تو بھئی دھمکیاں دینا تو بہت آسان ہے، آپ کام کر کے دکھائیں نا۔ اگر 20 سال میں ہمارے اکاؤنٹ بند ہیں تو اکاؤنٹس کی بندش کی وجہ سے اس کا مطلب یہ آکسیجن بند ہے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ تو ہم مدارس کا تحفظ کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو آپ طلبہ یہاں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مدارس کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تحفظ کے طریقے بھی اختیار کیے جائیں۔ اگر آپ مزاحمت کا راستہ اختیار کریں گے، آپ احتجاج پہ طلبہ کو نکالیں گے، آپ دھمکیاں دیں گے اور طرح طرح کی چیزیں کریں گے، تو اسی وجہ سے مداخلت کا زیادہ موقع ملے گا۔ یہ آپ نے دیکھیں کہ یہ جو لیبیا میں، مصر میں، تیونس، الجزائر اور جتنے بھی عرب ممالک تھے، ان سب میں ایسے ہی مدرسے تھے جیسے پاکستان میں ہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ افغانستان میں ہم لوگ ایک محاذ پہ تھے تو ایک عرب نے مجھ سے پوچھا
ایک نہیں کئی دفعہ مجھ سے پوچھا کہ انگریز یہاں بھی آئے تھے بر صغیر میں اور ہمارے وہاں بھی آئے تھے، اور انہی دنوں میں یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے، لیکن رزلٹ الگ الگ ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں ماشاءاللہ مدرسے، اسلامی تشخص، لیکن 22 ارب ممالک میں کچھ نہیں ہے بھی، وہاں مکمل طور پہ دین حکومتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر کی جو پالیسیاں تھیں، ان پالیسیوں کے اندر مزاحمت کی بجائے مفاہمت تھی۔ انہوں نے اس مفاہمت کی وجہ سے ان تمام مدارس کو، اسلامی تشخص کو بچا لیا، اور آپ کے یہاں لوگوں میں مزاحمت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو نوجوان اتنے مشتعل تھے کہ جب وہ باقاعدہ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے جب آپ چھری پہ خربوزے کو رکھ دیں یا خربوزے کو چھری پہ رکھ دیں تو کٹنا کس کو ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ جو مزاحمتی پالیسی ہے، میرا یہ خیال ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یہ شریعت کے خلاف۔ شریعت ہمیں جو حکم دیتی ہے وہ ریاست کے ساتھ مفاہمت، نصیحت، اخلاص اور ہمدردی، خیرخواہی ہے، اور اس میں بیلنس یہ رکھا ہے کہ اگر حکمران غلط کام کریں تو کلمہ حق کہنا، ان کو روکنا یہ ہم پر فرض ہے، اور اگر روکنے میں آپ کی جان بھی جاتی ہے تو بہترین شہید ہیں آپ۔ اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اصل طریقہ تو یہ ہے کہ حکمران کا ہاتھ پکڑے، فلیخلو بھی، خلوت میں لے جا کر سمجھائے اس کو، لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کرے، لیکن اگر یہ کارگر نہ ہو رہا ہو تو لوگوں کے سامنے بھی اجازت ہے۔ جیسے میں نے کل حدیث پڑھی تھی نا، آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو مظلوم کو بہت اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اگر اس کے منہ پہ کلمہ کہنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور یہ افضل الجہاد ہوگا، اور اگر اس نے قتل کر دیا تو یہ افضل الشہداء ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو ہمارے دین میں اتنا توازن ہے کہ آپ سم و طاع بھی کریں جائز چیزوں میں، اور جہاں وہ غلط کام کریں انل منکر بھی کریں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اس زمانے میں ہندوستان کی الغار سے مدارس کو بچایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت نانوتوی نے، حضرت گنگوہی نے لکھ کر دیا کہ ہمارا آئندہ عسکریت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا فیصلہ کیا کہ ہمارا کسی بھی ایسی تحریک سے کوئی تعلق ہم نہیں رکھیں گے، صرف تعلیمی نظام پہ ہم اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو استاد تھے وہ تو آپ کے یہ مدرسہ حوالے کر کے گئے تھے، آپ نے تحریک ریشمی استعمال کیوں شروع کی؟ فرمایا کہ حضرت استاد نے فرمایا تھا 50 سال انتظار کرنا، 50 سال، اور 50 سال یہی پالیسی رہی کہ ہم ایک مفاہمت کے ساتھ چلیں گے، مزاحمت والی پالیسی نہیں تھی۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، آپ لوگ نام سننا ہے نا، تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی تحریکات میں بہت آگے تھے، تو دارالعلوم دیوبند میں پوری اس پر مشاورت ہوئی، شورا کا اجلاس ہوا، اور شورا میں طے ہوا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو دارالعلوم سے نکالا جائے۔ جناب شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخراج کا وہاں کتبہ لکھوایا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو دارالعلوم دیوبند سے ان کا اخراج کیا جاتا ہے، ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو جا کر دلی میں رہے۔ جمعیت علماء ہند، آپ لوگ نام سنا ہے؟ تو جمعیت علماء ہند جو تھی اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے خود مجھ سے فرمایا کہ ہمارے ہاں جمعیت علماء ہند کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تاکہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کو اور وہاں کی حکومت کو جواز نہ ملے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جو آپ کے بہت سارے حضرات ممبر لگ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے نہیں ہوتے، وہ کسی اور پارٹی کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ہمارے اکابر کا اختلاف رہا ہے، تو میں اس رائے کے اوپر ہوں کہ مدارس کو سیاسی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ طلباء کو، اساتذہ کو، ملازمین کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ اگر چھٹی کے دنوں میں کسی احتجاج میں شریک ہوتے ہیں، کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کو ووٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ملتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ مجھے اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ جس قسم کی صورتحال 10-12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف لال مسجد ہے، پھر یہاں ٹی ٹی پی کے مسائل ہیں، پھر یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، پھر سڑکوں پہ طلبہ نکلے ہوئے ہیں، کہیں سے دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں دھمکیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ یہاں کے اداروں کو، ریاست کو، افواج کو، حکومت کو ہم اتنا مشتعل کر دیں، خدا نخواستہ یہ عرب ممالک کی طرح نہ ہو جائے۔
اور یہ شرن بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کے اندر ایک ہمدردی ہونی چاہیے. خیر خواہی سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ یونیورسٹی کا چارٹر بھی لے سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو اسلامی ذاتی کونسل میں بھیجیں گے, عدلیہ میں بھیجیں گے, اسٹیبلشمنٹ میں بھیجیں گے, تو اس مزاحمتی پالیسی میں آپ کو کوئی موقع دے گا؟ آپ ذرا بتائیے ذرا مجھے. ان دھمکیوں اور دھماکوں کے بعد آپ کو کہاں موقع ملے؟ تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے, اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کہ اپنی تحریک کو, اپنی سیاسی امور کو شریعت کے دائرے میں رکھیں, اور جب آپ سنجیدگی اختیار کریں گے تو آپ کی بات میں بھی قوت ہوگی, آپ کی بات کو سنا جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں, اپنا مدرسہ چلاتے ہیں, ظاہر ہے کہ اگر کوئی محتمم ایسا ہو کہ ہر چندہ دینے والے کو لاٹھی مارتا ہو, تو اس کو آپ کو کوئی چندہ دے گا اس کو؟ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کے رشتے کے لیے جو بھی آدمی آئے تو اس کو ساتھ میں اس کو گالیاں بھی, کوئی رشتہ دے گا اس کو؟ یہ بنیادی طور پہ یہ پالیسی عقل کے بھی خلاف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شریعت کے بھی خلاف. باقی اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, یہ میری رائے ہے. اگر دوسرے حضرات علماء کرام اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ رائے رکھ سکتے ہیں.